الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن جاری و ساری ہے۔ آئیے دیکھیے قرآن ذیشان کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن ذیشان میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ اب جو پیچھے یہود و نصارہ کے حوالہ سے کلام چل رہا تھا ہماری تفسیر کے اندر، تو اب یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین مکہ نے رب ذوالجلال کی ذات بابرکات پر ایک تہمت تراشی۔ تہمت کیا ہے؟ وقال اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اور ایک اور مقام پر یہی مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا تو بیٹا ہے، بلکہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب یہ انہوں نے اللہ کی ذات پر ایک افتراء باندھا اور اللہ کی ذات پر ایک معاذ اللہ تہمت لگائی اور اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اگر سبحانہ، اللہ تو ان امور سے پاک ہے، بیٹوں سے اور بیٹیوں سے اور اولاد سے پاک ہے، کیونکہ قرآن ذیشان میں آخری پارہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد، کہ رب ذوالجلال کی یہ شان ہے کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا، وہ وحدہ لا شریک ذات۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ تو جب انہوں نے یہ تہمت لگائی کہ اب اہل علم یہاں پر جواب دیتے ہیں، مفسرین نے کلام کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو ولادت ہوتی ہے، جو اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ ملاپ سے ہوتی ہے، یعنی کہ بچہ پیدا ہونے کے لیے بیوی اور خاوند کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں، تو پھر یہ بیٹا اور بیٹیاں کہاں سے آئیں؟ تو اس پر مشرکین نے یہ سوال کیا، معترض نے اعتراض کیا، آپ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کا ہونا ضروری تھا اور ضروری ہے، میاں بیوی ہوں گے تو آگے اولاد ہوگی، تو آپ یہ بتلائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر ولادت کیسے ہوگی بغیر باپ؟ تو اس کا جواب نیچے رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا اگلی آیت میں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب رب ذوالجلال کسی امر کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو رب کن فیکون کہہ دیتا ہے تو وہ عمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی موضوع کی آیہ مبارکہ سورہ یاسین کے اندر آخری رکوع کے اندر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین کے آخری آیات ہیں اور آخری رکوع کے اندر آپ دیکھیں، وہاں پر بھی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ آگے انشاءاللہ جب سورہ یاسین کی تفسیر ہوگی تو اس میں اس کو وضاحت سے جانیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ پاک کی جو ولادت ہے وہ کن فیکون کے تحت ہے کہ اللہ نے ان کو اس حوالہ سے ان کی پیدائش کی۔ تو رب ذوالجلال ہر عمل پر قادر ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے اور ایک اور مقام پر کہ ملائکہ جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو سبحانہ، اللہ تو اس امور سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال تو آسمان اور زمین کا خالق و مالک ہے، وہ تو ہر قدرت پر قادر ہے۔ یہ آسمان اور یہ زمین کی جو تخلیقات یہ رب ذوالجلال نے کی، تو رب ذوالجلال ہر عمل پر قادر ہے، اس لیے آگے فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کل لہ قانتون، یہ جو کل ہے، کل کا اطلاق کل کائنات پر ہے، لہو اس کی، قانتون یہ قنوت سے ہے کہ کل کائنات جو ہے وہ اسی کی فرما بردار ہے۔ اب قانتون کا معنی ہم نے قانتون سے فرما بردار جو کیا، اب قانتون قنوت سے ہے۔ یاد رکھیے قرآن ذیشان میں جہاں پر بھی لفظ قنوت آیا تو قنوت کا معنی ماہر لغت ارشاد فرماتے ہیں متعدد مقامات کے اوپر۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ قنوت کا معنی جو ہے یہ تسبیح کرنا ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق قنوت بمعنی اخلاص ہوتا ہے،
اور کچھ مقامات پر قنوت کا معنی اطاعت ہوتا ہے اور کچھ مقامات پر فرما برداری ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے فرما برداری کے معنی میں قنوت کو لیا. تو کہتے ہیں کہ کل کائنات کل لہ قانتون، کل کائنات جو ہے یہ اللہ کی فرما بردار ہے یا اطاعت گزار ہے، یا اخلاص کے معنی بھی لے لیں یا تسبیح کے معنی پر بھی لے لیں. تو ہر حوالے سے کل کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کر رہی ہے، اللہ سے اخلاص بھی رکھتی ہے، اللہ کی فرما بردار بھی ہے اور اطاعت گزار بھی ہے. یہاں پر ایک جملہ تحقیقی بیان کر دیتا ہوں، لطف ہے سننے میں، اس میں میرے سامعین کو سننے میں لطف ہے. جب یہ مفسرین نے یہ کلام کیا تو یہاں پر ایک جملہ یہ کہا گیا تفسیر کے اندر کہ کل کائنات اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، تسبیح بھی کرتی ہے، اطاعت بھی کرتی ہے، فرما برداری بھی کرتی ہے، اخلاص بھی رکھتی ہے. کچھ اللہ کی محبت میں تسبیح کرتی ہے اور کچھ بوجہ مجبوری بھی کرتی ہیں، بس جس انداز میں ہے لیکن وہ اللہ کی تسبیح ضرور کرتی ہیں. تو یہاں پر معترض کا اعتراض ہے مفسرین پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتلائیے، چلو محبت سے تو کل کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن یہ بوجہ مجبوری آپ نے کہہ دیا کہ کچھ مجبوری کے تحت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس پر کوئی دلیل دیجیے. سبحان اللہ. اب یہ علماء کی تحقیقیں اور یہ مفسرین کی محنتیں دیکھیں. مفسرین نے یہاں پر جواب کیا دیا؟ مفسرین نے یہاں پر دلیل یہ دی اس طرح کہ جس طرح سبحان اللہ کافر کے جسم کا سایہ، اب وہ محبت سے اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے سامنے محبت سے نہیں جھکتا. کیونکہ کافر خود نہیں جھک رہا اللہ کے سامنے، تو اس کا سایہ اس کے ساتھ کیسے جھکے گا؟ لیکن وہ بوجھ مجبوری، اس کا جسم تو اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، لیکن کافر کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکا. کیسی دلیل دی اور کیسی مضبوط گفتگو. تو کل کائنات جو ہے یہ اللہ کے سامنے سجدہ رہتی ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکی ہے. آگے فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض. اب یہ جو بدیع ہے یہ بیان کرتا چلیں. پیچھے جب رب نے ارشاد فرمایا قال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، جب انہوں نے تہمت لگائی، یہاں پر دو حدیثیں بیان کر دیتا ہوں ذہن میں آ. امام بخاری نے ایک روایت لی ہے ابن عباس سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھ کو جھٹلاتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتے ہیں اور ابن آدم گالی دیتے ہیں. تو اب یہ سوال ہوا یہاں پر کہ جھٹلانے سے اور گالی دینے سے مراد کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے خود ارشاد فرمایا. اب اس کو ابن عباس سے روایت کر رہے ہیں امام بخاری بھی. فرماتے ہیں جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مشرکین وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی سے مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ ہم اللہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ ہم تو مٹی سے مٹی ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات کرنا مشرکین کا مجھ کو جھٹلانا ہے. کیا وہ مجھ پر یہ نیت رکھتے ہیں یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ان کو مٹی سے نکال نہیں پائے گا؟ نہیں، اللہ ان مٹی سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے ان کا حساب. تو یہ اللہ کو جھٹلانے کے معنی میں ہے. اور اللہ کی ذات کو معاذ اللہ گالی دینے کا جو معنی ہے اس سے مراد یہی ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ ابن آدم جو ہیں یہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، تو یہ بالفاظ دیگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھے گالی دیتے ہیں، یہ گالی کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو یہ امام بخاری نے اس روایت کو لیا ہے. اور اسی موضوع کے حوالہ سے ایک اور مقام پر صحیحین کے اندر وہ بھی وہاں پر بھی راوی حضرت ابن عباس ہے. ایک مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جب کوئی کسی سے برا کلام کرتا ہے، تکلیف دہ کلام کرتا ہے، تو وہ جو معاف کر دینے والا ہوتا ہے، کل کائنات کے جتنے لوگ بد کلامی پر معاف کرنے والے ہیں، بری بات کہنے پر معاف کرنے والے ہیں، ان سب میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جو سب سے بری بات کہنے پر بھی معافی عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. بری بات، کسی کی بات بری لگے،
پھر بھی اس کو معاف کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، تو سب سے بڑا معاف کرنے والا اس حوالے سے اللہ کی ذات خود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب لوگ اللہ کو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے اور معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ گالی کے معنی میں ہیں جو پچھلی حدیث مبارکہ بیان کی امام بخاری نے جو دی ہے ابن عباس سے روایت۔ تو وہ ابن آدم جو اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑی توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں اور اتنی بد کلامی کرتے ہیں اور اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہ اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ کی بیٹیاں بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ ان کافروں کو، ان مشرکین مکہ کو، ان کو عذاب نہیں دیتا، معاف کر دیتا۔ اور رب ذوالجلال کی شان کیا ہے کہ اللہ ان کو پھر بھی رزق دیتا ہے، اللہ ان کو پھر بھی زندہ رکھتا ہے، اللہ ان کو خوشیاں بھی عطا کرتا ہے۔ تو آج اس درس کی برکت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے بری بات سننے کے باوجود معاف کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور آگے بدیع السماوات والارض، یہ بدیع جو ہے یہ بدعت سے ہے۔ اب یہ بدعت کا لفظ ہم ماحول میں بہت سنتے ہیں اور عام عوام کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ بدعت کے معنی کیا ہے، مفاہیم کیا ہے، کس مقام پر اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ بتاتا چلوں، بدعت اب مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بدعت ہر نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور بدعت کا جو معنی ہے ماہر لغات کے نزدیک، ماہر لغت یہ کہتے ہیں بدعت نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہ تو لغوی معنی ہو گیا اور حدیث میں نئی بات کو